والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات
ذوالحجہ دی اج پہلی تاریخ ہے اور 10 ذوالحجہ نو عید الاضحیٰ قربانی والی عید منائی جائے گی اور ادا کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عظمتاں، شاناں اور مقام عطا فرمایا ہے۔ عظمت ملی ہے، شان اور مقام ملے ہے۔ اس تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش بھی رب نے بڑی کی تھی۔ بڑی مرتبہ اللہ نے اپنے خلیل نو آزمایا، بہت زیادہ مرتبہ پیارے خلیل الرحمن دی آزمائش کی تھی، اور کوئی ایسی آزمائش نہیں جہدے اندر معاذ اللہ ناکام ہوئے ہون، کوئی ایسا امتحان نہیں جہدے اندر ناکامی دا کوئی آوازہ آیا ہوئے۔ ہر آزمائش اور ہر امتحان دے موقع تے پیارے خلیل کامیاب ہوئے، اور ایک کامیابی ایسی کامیابی ہے کہ عرش والا رب خود بیان کردہ ہے کہ میں اپنے خلیل نو آزمایا بڑا، تے رب نے فرمایا ہر آزمائش پیارے خلیل نے پوری کی تھی اور کامیاب ہوئے۔ اللہ نے بڑا مقام اور شان عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان اور عظمت اس طرح رب نے بلند بیان فرمائی کہ قرآن حکیم دے کئی مقامات ایسے نے کہ جتھے اللہ نے پیارے خلیل دی عظمت اور شان ہی دسی، اور یہ شان اور مقام ایویں نہیں ملیا۔ پہلے تے آزمائش اے سی کہ رب نے عمر بڑی کر دیتی لیکن اولاد نہیں، بیٹا نہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد منگدے نے، اولاد دا سوال کردے نے، تے اپنے رب کولوں ہاتھ چک کے دعا کیتی، اللہ اولاد نہیں، عمر تے ساڈی بڑی ہو چکی ہے لیکن اولاد نہیں، ربا تیرے در تو کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جڑا آئے تے خالی لوٹ جائے، تے ربا اگر زندگی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تیرے خزانے اندر اولاد دی کمی تے نہیں نا۔ میں سوال کرنا، رب ہب لی من الصالحین جھولی چکی ہوئے گی، ہاتھ اٹھائے ہون گے پیارے خلیل نے اپنے رب دے اگے، تے آندے ہون گے رب ہب لی من الصالحین، ربا آزمائش امتحان ہے کہ اولاد نہیں، اولاد دا نہ ہونا بندیاں دا عیب ہویا، عیب سمجھیا جاندا ہے، تے ربا تیرا اولاد دا ہونا، اے ربا تو اولاد عطا کرنا ہے، اولاد دینا تیری صفت ہے، تے سونیا بندے دا اولاد تو بغیر زندگی گزارنا اے عیب سمجھیا جاندا ہے، اللہ اولاد عطا کر دے۔ رب حب لی من الصالحین، آزمائش ضرور سی
لیکن دعا کرتے رہے، اللہ دا دروازہ کھٹکھٹاندے رہے، رب نے دعا قبول کر لئی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ دوسری آزمائش، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیل میری توحید دا پیغام دینا ہے، لوگاں نو میری وحدانیت بتلانی ہے، اپنے قوم دے لوگاں نو میں رب وال بلانا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ دے نے باہر جا کے تے کی اجے تبلیغ کرنی ہے، گھر دے جناب گھر دا باپ نہیں مندا پیا، اللہ دا انکاری ہے، پہلے اپنے باپ نو تے دعوت دے لواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی نو دعوت دیندے نے، اے ابا جی کیوں تسی انہاں دی پوجا کردے ہو، کیوں انہاں دی عبادت کردے ہو، اے پتھراں دیاں مورتیاں دے سامنے جھکدے ہو تے سجدے کردے ہو کہ جڑے تواڈے نہ نفع دے مالک نہ تواڈے نقصان دے مالک، نہ تانوں اے دیکھ سکدے نے، تسی ایویں ہی انہاں نو پوجدے پئے ہو۔ تے باپ غصے اندر، باپ ناراض ہو گیا، اتھوں تک آزمائش آ گئی۔ باپ آندا ہے کہ اے ابراہیم تو ساڈے بتاں نو کچھ کہنا چھڑ دے، نہیں تے میں گھروں نکال دیاں گا، گھروں بیکار کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے یہ بھی آزمائش سی، امتحان سی کہ باپ گھروں نکال رہا ہے توحید دی خاطر، رب دی ربوبیت دی خاطر، رب دی وحدانیت دی خاطر۔ اور سونیو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں آزمائشاں تو گزرے، بڑے امتحاناں تو گزرے، تے رب العالمین نو انہاں دے اے عمل انہاں دا اینا پسند آیا، اینا پیارا لگا، اللہ نے قرآن بنایا۔ رب فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اینا دنیا والے آنو میرے خلیل دا واقعہ پڑھ کے سنا دیو، اینا دنیا والے آنو میرے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر کے سنا دیو۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، اے پیارے نبی محمد علیہ السلام نے میں قرآن بنایا تے تواڈے تے نازل کیتا ہے نا، تے دا ہن مطلب اے وے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، تسی میرے خلیل دے تذکرے کر دے جاؤ، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو بتلان دے جاؤ، لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنان دے جاؤ۔ اللہ جی ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کون شخصیت نے؟ فرمایا میرا ابراہیم اوے کہ جڑا میرا پیارا ہے، میرا ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے، میرا صدیق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے لقب عطا فرمایا خلیل دا۔ خلیل دا معنی ہوندا دوست، خلیل دا معنی ہوندا پیارا، صدیق سچا ہے تے خلیل دا معنی پیارا تے محبوب ہے۔ رب فرماندے میرا ابراہیم خلیل ہے، میرا پیارا تے لاڈلا نبی ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرا ذکر کرو نا کتاب قرآن حکیم جو قرآن چو پڑھو نا اللہ جی کی پڑھنا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم میرے پیارے ابراہیم دا تذکرہ پڑھو نا تیرے ابراہیم علیہ السلام کون ہے انہو کان صدیقا نبیّا میرا ابراہیم سچا نبی ہے میرا خلیل پیارا نبی ہے انہو کان صدیقا نبیّا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی نے اللہ دے سچے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں آزمائشاں بڑے امتحاناں دا سامنا کیتا ہے اللہ فرماندے نے میرا ابراہیم میرا پیارا خلیل سچا نبی ہے ابراہیم علیہ السلام تے صدیق دا لقب بھی عطا فرمایا رب نے خلیل دا لقب بھی رب نے عطا فرمایا قرآن کہہ رہا فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میرا پیارا ابراہیم خلیل ہے میرا پیارا نبی ابراہیم علیہ السلام نے آؤ نہ سنیو دوستی نبائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہر امتحان چوں کامیاب ہوندے گئے ہر امتحان چوں پاس ہوندے رہے رب فرماندے نے میں آزمایا اپنے خلیل نو آزمایا آزمائش کی دیئے رب فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا میں جدوں بھی اپنے خلیل نو آزمایا میں جدوں بھی اپنے صدیق نو آزمایا ہر انداز نال آزمایا اے اللہ جی تسی آزمایا اولاد نہ دے کے کیا اس آزمائش کو کامیاب ہویا کہ نہ رب آندے نے فَأَتَمَّهُنَّ کافی عرصہ زندگی دا بیت چکا سی میں اولاد نہ دیتی میرے خلیل نے صبر کیتا ہے آزمائش دے وقت حوصلہ کیتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ میرا خلیل اس آزمائش چوں بھی کامیاب ہویا اللہ فرماندے نے پھر دعوت توحید پیش کی دی لوگ بیگانے تے بیگانے اپنے بھی دشمن بنے باپ تک دشمن تے ویری بن گیا اس آزمائش چوں بھی میرا خلیل کامیاب ہویا فَأَتَمَّهُنَّ آزمائش کامیاب ہویا آؤ نظرات آن کرنا رب فرماندے نے جدوں میرا خلیل جناب آزمائشاں چو کامیاب ہویا آزمائشاں چو کامیاب ہویا نا اللہ فرماندے نے میں انعام دیتا ہے میں عظمتاں عطا فرمائیاں میں اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو شانہ عطا فرمائیاں اللہ اکبر اللہ جی کیڑیاں شانہ تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما قال انی جاعلک للناس اماما لوگو اے آزمائش کوئی عام آزمائش نہیں اے امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں پہلے تے رب نے اولاد نہ دیتی جدوں رب نے اولاد دیتی ہے تے اپنے اسماعیل علیہ السلام دے جناب قربانی رب نے مانگ لئی ہے اے پیارے خلیل اے بیٹا میں عطا فرمایا نا انہوں میرے رستے اندر ذبح کرنا ہے انہوں میرے رستے اندر قربان کرنا ہے اے معمولی بات نہیں معمولی آزمائش تے معمولی امتحان نہیں اللہ فرماندے نے جدوں میرا خلیل اے ہو جیاں آزمائشاں چو کامیاب ہویا جدوں میرا ابراہیم اے ہو جے امتحاناں چو کامیاب تے پاس ہویا نا اللہ فرماندے نے میں پہلی شان تے عظمت اپنے خلیل نو اے عطا فرمائی کی فرمایا انی جاعلک للناس اماما
اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں پیارے خلیل نو پہلی عظمت اے عطا فرمائی ہے، اپنے ابراہیم نبی نو پہلے شان تے عظمت اے عطا فرمائی، فرمایا للناس اماما، پوری روح زمین تے جتنے لوگ نے میں ساریاں دا امام بنا چھڑیا ہے، للناس اماما، اللہ اکبر اللہ، اے اللہ نے پہلی شان تے پہلی عظمت اپنے خلیل نو عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اور سونیوں اگر امتحان کوئی آزمائش کوئی دکھ آ جائے، کوئی بھی امتحان آئے تے پتہ لگدا پیا جیڑا بندہ آزمائشاں دے ویلے صبر کر کے رب دا دروازہ کھٹکھٹاندا رہندا ہے، آخر کار ایک وقت آئی جاندا ہے کہ رب خوشیاں عطا کر دیندے نے، آخر ایک وقت آ جاندا ہے اللہ عظمتاں عطا کر دیندے نے، ایک وقت آئی جاندا ہے اللہ عزت بڑھا چھڑ دینے، عزت اندر اضافہ دے چھڑ دینے، اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نظرات آن کرنا، توجہ فرمانا، دوسری شان اللہ نے عطا فرمائی پیارے خلیل نو، کیڑی دوسری شان تے عظمت اللہ فرما انجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام انج جس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دا کار بنا رہے نے، جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام انج چنائی پہ کر دینے، پتھر لگا رہے نے، اللہ دا کار بیت اللہ بنا رہے نے، اللہ ذوالجلال والے کرام نے وہ جگہیں جائے نماز بنا دیتی ہیں، وہ جگہ اللہ نے فرمایا جڑا بندہ مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا میں عمرہ قبول نہیں کراں گا۔ اللہ نے عظمت عطا فرمائی، آزمائش دے ویلے جو صبر کیتا ہے اللہ نے آزمایا بھی بڑا ہے اپنے پیارے نو، اللہ نے امتحان بھی بڑا لیا اپنے پیارے دا، جدو کامیاب ہویا تے رب نے قرآن دے اندر تذکرے کر دیتے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اللہ فرماندے نے لوگو اے جڑا جناب مقام ابراہیم ہے نا، اے ابراہیم علیہ السلام ایتھے کھڑے رہ، ایتھے جناب اے پتھر جڑا پیا ہے نا اینو میں جائے نماز بنا دیتا ہے مومنا واسطے، مسلمان واسطے، جڑے لوگ آن گے نا عمرہ کرن واسطے، جڑے لوگ اپنا گھر چھڈ کے میرے بیت اللہ دے اندر آن گے، اللہ اکبر، جتے بیت اللہ دا طواف کرن گے، جتے صفا تے مروہ دیاں سیاں کرن گے، جتے جناب زمزم پین گے، نال رب فرماندے نے اے آن والے عمرہ کرن والے مسلمانوں، اے مقام ابراہیم جے باقی سارے رکن تے پورے کر لینے نا، لیکن ان اے مقام ابراہیم تے بھی 2 رکعتاں ضرور پڑھنی آنے، اگر نہ پڑھو گے میں تواڈا عمرہ قبول نہیں کراں گا، اگر پڑھ لو گے تے میں قبول کر لواں گا۔ اور سونیا اے مقام ہے، اے پیارے خلیل الرحمن دی شان ہے، اللہ اکبر اللہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اینا اس آیت دا ترجمہ صاحب دل نے اج کیتا ہے، فرمایا اساں بنایا لوکاں کارن، اساں بنایا لوکاں کارن کعبہ جگہ امن دی، اساں بنایا لوکاں کارن کعبہ جگہ امن دی، مقام ابراہیم بناؤ، مقام ابراہیم بناؤ جگہ او نماز پڑھن دی، مطلب 2 رکعتاں ادا کرن دی، مقام ابراہیم بناؤ جگہ نماز پڑھن دی،
مقام ابراہیم تے آؤ بعد طوافوں بھائی، مقام ابراہیم تے آؤ بعد طوافوں بھائی، 2 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز اور لٹو رحمت الہی۔ 2 رکعتاں تے پڑھو گے رب دیاں رحمتاں پاؤ گے۔ مطلب شاعر دا اے وے 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے پڑھو گے اللہ دی رحمت دے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ، کون پیارے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر فرمایا جڑا ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تو منہ پھیرے گا انہیں اپنا نقصان کرنا ہے، اپنا ہی بگاڑنا ہے، رب رسول دا کچھ بگاڑنا نہیں۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ فرماندے نے جڑا طریقہ ابراہیم علیہ السلام دو منہ پھیرے گا انہیں اپنا ہی بگاڑنا، او خود بے وقوف ہے۔ اسی تے اپنے خلیل نو چن لیا ہے، اسی تے اپنے خلیل نو چن لیا ہے، قیامت والے دن نیک لوگاں دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرا ابراہیم اللہ دا مطیع ہے، اللہ دا فرما بردار نبی ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا سونےو، پیارے خلیل الرحمان نے انہاں نے جناب بتاں نو گرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو پڑھاں گے، پیارے خلیل دی سیرت دا مطالعہ کران گے۔ اے پیارے خلیل او اللہ دے پیارے نبی نے نا اے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹان دے رہا، قوم نو بھی تے دعوت اے کوئی دین دے رہا، قوم دے لوگو اے بتاں دے پجاری نہ بنو، اے پتھراں دے جناب مورتیاں بنا کے تے انہاں نو رکوع و سجود نہ کرو، نہ اے تواڈے نفع دے نہ تواڈے نقصان دے ذمہ دار اللہ ہے جڑا مشکل کشا ہے، اللہ جڑا حاجت روا ہے، اللہ جڑا بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ ہی اولاداں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے خلیل دی دعوت توحید دی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے لوگاں نو دعوت دیندے نے، لوگو اللہ دے علاوہ الہ نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ و ابراہیمی طریقے والوں منہ جڑا بھی موڑے، ابراہیمی طریقے والوں منہ جڑا بھی موڑے، احمق آکھے اللہ، احمق آکھے اللہ اس نو رشتہ توحیدوں توڑے۔ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو پڑھ کے یہ تو سبق حاصل نہیں نہ کرتا کہ اللہ ایک کے عبادت دے لائق اللہ، جڑا انج دا سبق حاصل نہیں کرتا او احمق ہے، او بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے ابراہیمی طریقے والوں منہ جڑا بھی موڑے، احمق، احمق دا معنی بے وقوف ہیں، احمق آکھے اللہ اس نو رشتہ توحیدوں توڑے۔ ابراہیم صدیق دے تائیں مولا خلیل بنایا ہے، ابراہیم صدیق دے تائیں مولا خلیل بنایا ہے۔ دنیا وچ فضیلت دے کے رب رتبہ شان ودایا ہے، اور دنیا وچ فضیلت دے کے رتبہ شان ودایا ہے۔ حشر دہاڑے حسن اس دے بخت اچے چنگیرے، اوے حشر دہاڑے حسن اس دے بخت اچے چنگے، اور نیکاں دے وچ شامل، نیکاں دے وچ شامل ہو سی رحمت رنگو رنگے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون پیارے ابراہیم؟ اللہ فرماندے نے وا ابراہیم الذی وفا، اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نال محبت دی انتہا کی ہے، اللہ نے پیار دی انتہا فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا ابراہیم اوے کہ جڑا وفادار ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ پیارے خلیل دی عظمت پیار بیان کر رہے نے، محبت اور پیار دا انداز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وا ابراہیم الذی وفا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل اوے کہ جڑا وفادار ہے، جڑا دیانتدار ہے۔ اللہ اکبر، کون پیارے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سلامہ پیش کرائیاں تے فرشتیاں کولوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت تے شان دیکھنا، اللہ دے فرشتے آندے نے تے پیارے خلیل نو سلامہ پیش کر رہے، سلامہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عزت بڑھائی، مقام تے شان عطا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ پیارے خلیل الرحمان تے رب دیاں رحمتاں ہون، سلامتاں ہون، سلامتیاں ہون، ایسے بندیاں نو، نیک بندیاں نو میں اللہ جزا دیا کرنا، مقام تے شان عطا کریا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی، میرے برادر، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش جو کامیاب ہوئے تے کامران ہوئے، اللہ نے عزت وقار شان عطا فرمائی ہے۔ تو آؤ ذرا دھیان کرنا، اے ذوالحجہ دا چاند جڑا نظر آیا ہے، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیارے خلیل الرحمان دی سیرت سندے ہو۔ اج مقام اور شان دے حوالے نال چاند ایتاں قرآن دیاں سنیاں، ہن میں جڑا اے ساتھیاں دا کہن سی کہ ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال انہاں دے جڑا توحید دی دعوت دینا تے اور قربانی دے حوالے نال بیان کرنا ہے۔ اے شان قرآن سن لیا ہے تے ذوالحجہ دے بارے جڑا میں گل کرنا چاہندا سا اوہ اے ہے وے، اے جڑا چاند نظر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، سورۃ فجر ہے، ان دی دوسری آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم اٹھا کے فرمایا اے مینوں قسم ہے فجر دی اور عشرہ ذوالحجہ دیاں راتاں دی بھی قسم۔ اللہ نے اے 10 دناں دے جڑا نا جی قسم اٹھا کے اے دی شان بیان کیتی، عظمت بیان کیتی ہے۔ دین اسلام دے اندر اے بتلایا گیا ہے اور کوئی دوسرے تیسرے دناں دے اندر ایسا عمل شان اور عظمت والا نہیں کہ جتنا عظمت تے شان والا عمل انہاں 10 دناں دے اندر کیتا جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عام دناں دا جہاد جڑا بندہ گھر بار چھڑ دے اور اپنے بیوی بچے چھوڑ دے، اپنا جناب سارا کچھ قربان کر کے جان لے کے میدان مقتل اندر چلا جاندہ جہاد واسطے، انہیں جناب لڑائی کردیاں اپنی جان روح نکل گئی ہے، شہید ہو گیا ہے۔ یہ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ شہید دا اتنا مقام کہ خون دا قطرہ بعد اندر زمین تے گرد ہے، اللہ زندگی دے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ عظمت ہے، مقام ہے کہ جڑا اس 10 دنوں دے اندر عمل کران گے، اللہ تعالیٰ اس جہاد نالوں زیادہ پسند اور محبوب سمجھ دے۔ جان قربان کرنی بہت پیارا عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ تے اس نہ 10 دنوں دے اندر تسی نفل پڑھو گے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے شاید کہ فرضاں دا ثواب عطا کر چھڑے۔ اللہ نو بڑے پیارا عمل لگدا ہے۔ اے نہ 10 دنوں دے اندر اسی انتظام و اہتمام کرنا ہے، فرضی نماز پڑھنی، نفل و نوافل دا انتظام کریے۔ اور انہاں 10 دنوں 9 دن نبی پاک علیہ السلام نے روزے رکھے۔ کنے دن؟ 9 دن۔ اگلی بات، نبی پاک علیہ السلام ہر اسلامی مہینے دے 3 دن روزے رکھیا کر دے۔ 3 دن، ایک جمعرات دا تو دو جمعرات دے اور ایک سوموار دا، سوموار والے دن
3 روزے رکھیا کر دے مہینے دے اندر، اور 9 ذوالحجہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا 9 تاریخ نو چند اج پہلی تاریخ ذوالحجہ دی اج پہلی تاریخ ہے، 9 تاریخ نو 9 ذوالحجہ نو اگر اسی روزہ رکھاں گے او دی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ رکھن دی برکت نال 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے دے گناہ اللہ معاف کر چھڑے گا ایک روزہ رکھن نال۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ انج دے نیک اعمال کرنے دی توفیق نصیب کرے۔ اور چاند نظر آیا ہے ذوالحجہ دا، تکبیرات پڑھنیاں نے، پڑھ دیو ماشاءاللہ، سانو پتہ ہی کوئی نہیں اجے چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، یہ حقیقت ہے۔ اکثر بندیاں نوں سانو پتہ ہی نہیں کہ چاند نظر آیا تے کی کرنا تے کی نہیں کرنا، حالانکہ 10 دن پہلے ہی میں دسنا شروع کر دینا، او یارو اپنی حجامت بناؤ، ناخن تراش کرو، ہاں جی اپنی جسم دی صفائی کرو، تے پھر تسی انہاں 10 دناں دے اندر کینچی تک نہیں لگانی، ہاں جی ناخن نہیں تراشنے، جدوں عید پڑھ لواں گے قربانی کر لواں گے پھر تسی جناب اپنی حجامت بنایا جے، ناخن تراشیا جے، تے کوئی ٹاس تو مس نہیں ہویا الا ماشاءاللہ جو چند ساتھی نے جنہاں نے عمل کیتا ہوا ہے، باقی تے ماشاءاللہ پہنچیاں سرکاراں نے، حالانکہ ایدا مقام تے شان پتہ کتنا ہے، اسی تے اہمیت نہیں نہ دیندے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ قربانی کرنے والے بھائی جس آدمی نے چند نظر آن تو پہلے حجامت بنا لئی، ناخن تراش لے، پھر انہیں اے سنت سمجھ کے حدیث تے عمل کر دیاں، انہیں کینچی تک 10 دن نہیں لگوائی، نماز عید ادا کر کے اور قربانی کر کے وال بنوائے گا، ناخن تراشے گا، جنہ ثواب قربانی کرن دا اونا اجر و ثواب اللہ اے حجامت تے جناب ناخن تراشن دا ثواب عطا کرے۔ اینا مقام ہے، اینی شان ہے اس جناب عمل کرن دی، سنت دی، اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ کل چاند نظر آیا، کئی ایسے ویکھے نے اج حجامتاں بنوا رہے، اج شاید کہ مقابلہ کرتے ہیں، ہاں جی مولوی صاحب تسی دسی آؤ اسی الٹی کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اسی الٹی کرنا ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے مسائل قربانی دے حوالے نال کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، ہاں جی اور دوندا ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر تے او دے چ عیب کیڑے نے کہ جس جڑا عیب پایا جائے تو قربانی نہیں لگدا، اس حوالے نال انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گے۔ گرمی بڑی ہے، دعا کرو جو سنے ہیں جو سنایا اللہ عمل دی توفیق بخشے۔